بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 جون 2022 بروز جمعۃ المبارک پاکستان سمیت دنیا بھر کی اہم اور تازہ ترین خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد ابوذر۔ خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ریئلٹی نیوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیوز کا ہر وقت اور بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے علاوہ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی تازہ ترین خبروں پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ IMF نے اگر مزید شرائط نہ لگائی تو معاہدہ جلد طے پایا جائے گا۔ جمعرات کو مسلم لیگ نون کے سینیٹر کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ IMF کے ساتھ معاہدے کی شرائط طے ہو گئی، اگر مزید کوئی شرائط سامنے نہ رکھی تو معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ معاہدے کے ذریعے عوام کو جلد ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ قوم کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جانا ان کی اور دیگر اتحادیوں کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی، لیکن وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ پاکستان آخر کب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر اس قوم کو بنانا ہے۔ شہباز شریف نے تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نواز شریف کے تمام اچھے اقدامات کو ختم کیا اور چین، سعودی عرب سمیت دیگر دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے۔ PTI حکومت نے چین پر الزام تراشی کی، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری مدد کرنے کو تیار ہے۔ خیال رہے کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے میڈیا سے گفتگو میں تصدیق کی تھی کہ پاکستان اور IMF کے درمیان قرضہ پروگرام کی بحالی کے لیے جاری مذاکرات کامیابی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ وزیر خزانہ کے حکام نے بتایا تھا کہ بین الاقوامی مانیٹری فنڈ کے ساتھ معاشی اقدامات اور بجٹ اہداف پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ وزارت خزانہ نے حکام کو بتایا تھا کہ بین الاقوامی مانیٹری فنڈ کے ساتھ معاشی اقدامات اور بجٹ اہداف پر اتفاق رائے ہوا ہے، جس کے بعد IMF کی جانب سے قرضہ پروگرام بحال ہونا یقینی ہو گیا ہے۔ پاکستان میں روسی قونصل جنرل نے کہا کہ غیر قانونی مغربی پابندیوں کا حل نکالا جائے تو روس اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیل، گیس، توانائی اور زراعت سمیت کئی شعبوں میں دونوں ممالک ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس اور یوکرائن کے درمیان تنازعات کے حل میں مغربی ممالک سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ جب بھی پرامن مذاکرات کا عمل شروع ہونے لگتا ہے تو روک دیا جاتا ہے اور اس کے تانے بانے واشنگٹن سے ملتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور روس کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں، دونوں ممالک ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مغرب کی غیر قانونی پابندیوں کی وجہ سے پاکستان اور روس کے درمیان تجارت کا عمل متاثر ہے، دونوں ممالک کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ روس تیل، گیس اور توانائی سمیت کئی شعبوں میں پاکستان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ پاکستان زراعت، میڈیکل اور سرجیکل سمیت کئی شعبوں میں روس کو مدد فراہم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس میں بھی تجارت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا، تاہم تیل کی خریداری کے معاہدے کی تفصیلات یا پاکستانی وزراء کے روس سے تجارتی رابطے کی تفصیلات کا انہیں علم نہیں۔ البتہ یہ معاملات زیر غور ضرور رہے۔ روس یوکرائن تنازعات پر ان کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف بالکل واضح ہے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ روسی شہریوں کو قتل کرے۔ گزشتہ 8 سال سے یوکرائن سے بات چیت کے ذریعے معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تاہم مسئلہ حل نہ ہونے کی صورت میں اسپیشل آپریشن شروع کیا گیا۔ یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل آپریشن ہے۔ مغربی ممالک اس میں جلتی آگ پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مغربی ممالک پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی امن مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک اس کو سبوتاژ کر دیتے ہیں۔ ہماری جنگ یوکرائن سے نہیں بلکہ نیٹو سے ہو رہی ہے۔ مغربی ممالک ہتھیار اور اسلحے سمیت افرادی قوت یوکرائن کو فراہم کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر چین، روس اور یورپی ممالک سمیت ایشیائی ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیاں بہتر ہو جائیں گی تو اس خطے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں رہے گا، اسی لیے وہ اس خطے کو مستحکم نہیں ہونے دیتے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ روسی صدر نے بالکل واضح پیغام دیا کہ اب ہم مغرب پر بالکل بھروسہ نہیں کریں گے۔ یورپی یونین کے سفیر کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن کا کام امن و استحکام برقرار رکھنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ روس کو جنگ میں شکست ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ کیسے شکست ہوگی۔ عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے پر پٹرول سستا کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جیسے ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گی، ہم بھی پٹرول کی قیمتیں کم کر دیں گے۔
جمعرات کو اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم شہباز شریف کی اس حکومت میں ٹیکس بڑھائیں گے لیکن امیر لوگوں سے ٹیکس لیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر گزشتہ حکومت پر ملک کی معاشی بدحالی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ 4 سال عمران خان کی حکومت رہی، آپ یہ دیکھیں کہ خسارہ کتنا بڑھ گیا۔ پاکستان کی تاریخ کے 4 بڑے خسارے عمران خان نے کیے۔ بجٹ کے خسارے یعنی جو خرچے تھے اور جو ٹیکس تھا، اس کے توازن میں جو فرق تھا وہ عمران خان کے دور حکومت سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ مفتاح اسماعیل کا مزید کہنا تھا کہ چین نے 2 ارب 30 کروڑ ڈالر کے قرضے کی منظوری دی۔ پرسوں ہم نے دستخط کیے تھے اور کل چین کے بینکوں نے دستخط کر دیے، کل نہیں تو پیر کو یہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں چین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے جو سیف ڈپازٹ ان کے ہاں رکھے ہیں، جو جون اور جولائی میں واجب الادا تھے، وہ انہوں نے ہمارے کہے بغیر خود آگے بڑھا دیے ہیں۔ جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کے حوالے سے کابینہ کی خصوصی کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کمیٹی نے اپنے پہلے اجلاس میں تمام سٹیک ہولڈر سمیت فرات اللہ بابر اور آمنہ مسعود جنجوعہ کو خصوصی طور پر مدعو کرنے کا فیصلہ کیا۔ وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تاوڑ کی صدارت میں لاپتہ افراد کے حوالے سے کابینہ کی قائم کردہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس جمعرات کو وزارت اجلاس میں وفاقی وزیر برائے شازیہ مرے اور وفاقی وزیر برائے سینس آغا حسن بلوچ اور وزیر برائے دفاع اسرار ترین کے علاوہ وزارت قانون اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ افسران بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں معاملے کی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ کمیٹی کا اجلاس ہر ہفتے بلایا جائے گا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تاوڑ نے کہا کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیٹی صرف کاغذات کی حد تک کام نہیں کرے گی بلکہ عملی طور پر نتائج سامنے آئیں گے۔ کمیٹی کے آئندہ اجلاسوں میں تمام مکتبہ فکر کو سنا جائے گا اور صوبائی سطح سے بھی تجویز لی جائے گی کہ لاپتہ کا معاملہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میں نے کمیٹی کے تمام ارکان کو الگ الگ خط لکھے تھے، مجھے لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں کے معاملے پر صورتحال کمیٹی کے سامنے رکھنے دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کمیٹی اور حکومت اس معاملے کی نزاکت اور سنجیدگی کو سمجھے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کا جلد سے جلد حل تلاش کریں۔ لاپتہ افراد کے خاندان شدید صدمے سے گزر رہے ہیں، حکومت انہیں ریلیف پہنچانے کی کوشش کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اگر کمیٹی سنجیدگی سے کام کرے تو اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ کمیٹی کو متعلقہ اداروں کو بھی باور کرانا ہوگا کہ یہ ملک کے مفادات میں نہیں کہ لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جائے۔ ہم اس معاملے میں اپنی تجویز دیں گے جو قابل عمل بھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی جبری گمشدگیوں پر انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ مارچ 2011 سے لے کر اب تک 8,463 افراد لاپتہ میں سے صرف 3,284 افراد اپنے گھر واپس آئے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 584 لوگوں سے متعلق یہ اطلاع ملی کہ انہیں مجرمانہ اور دہشت گردی کے الزام میں زیر سماعت قیدیوں کے طور پر جیل میں بند کر دیا گیا۔ جہازوں سے پرندوں کے ٹکرانے کے واقعات، لاہور ایئرپورٹ پر شوٹرز تعینات۔ لاہور ایئرپورٹ پر پرندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی CAA کے مطابق یہ اقدام فلائٹ آپریشن کو محفوظ رکھنے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ CAA کی جانب سے جمعرات کو جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق مونسون کے موسم میں لاہور ایئرپورٹ پر پرندوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اسی لیے رن وے پر مزید برڈ شوٹرز تعینات کر دیے گئے۔ صبح کے وقت 12 برڈ شوٹر اور 10 افراد دوپہر کی شفٹ میں موجود رہتے ہیں اور رن وے پر گشت کرتے ہیں۔ بیان کے مطابق پرندوں کو ڈرانے کے لیے پٹاخے چلائے جاتے ہیں اور آخری حربے کے طور پر پرندوں کو گولی بھی مار دی جاتی ہے۔ ہر آنے اور جانے والی پرواز سے قبل پرندوں کو رن وے سے دور رکھنے کے لیے 3 سے 4 گاڑیاں تعینات کی گئی اور پریشر ہارن کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ رن وے اور اس کے آس پاس کیڑے مکوڑوں کی صفائی کے لیے رن وے سپرے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پرندوں کی خوراک بننے والے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے کیڑے مار دوا کا سپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ سے ملحقہ علاقوں میں ٹیک آف اور لینڈنگ والے علاقوں میں پمفلٹ تقسیم کیے گئے تاکہ کچرے کو غلط طریقے سے ٹھکانے لگانے اور صدقہ یا عید قربانی کے گوشت کے حوالے سے پرندوں کی سرگرمیوں کے خطرات کو اجاگر کیا جا سکے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس نے امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے کچے راستوں اور ٹریلرز پر گھوڑا سوار دستے تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شہریوں کی جان و مال کے تحفظ، پیٹرولنگ کو مزید مؤثر بنانے اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے گھوڑا سوار دستے تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ گھوڑا سوار پارکس، ہیکنگ ٹریلرز، کچے راستوں، پہاڑی علاقوں اور دشوار گزار جگہوں پر گشت کریں گے، جہاں پیٹرولنگ گاڑیاں ایگل اور فالکن موٹر سائیکل کارآمد نہیں
حکام نے کہا کہ گھوڑا سوار دستے پیٹرولنگ کے ساتھ ساتھ پولیس کا عوام الناس میں بہتر امیج اجاگر کرنے میں بھی اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائم میں گزشتہ چند برسوں میں اضافہ ہوا۔ سدھو موسے والے کی موت کے بعد ان کے نئے گانے SYL کا چرچا۔ انڈین پنجابی سنگر سدھو موسے والا کا نیا گانا SYL جمعرات کے دن YouTube پر ریلیز کر دیا گیا۔ SYL گانے میں سدھو موسے والا پنجابیوں کے ساتھ ہونے والے پانی کے معاملے پر ناانصافی اور سکھ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ سدھو موسے والے کو رواں برس 29 مئی کو قتل کیا گیا تھا اور یہ گانا ان کی ہلاکت کے بعد ریلیز کیا گیا۔ اس گانے کو ریلیز ہونے کے پہلے 1 گھنٹے میں ہی 10 لاکھ سے زیادہ بار دیکھا گیا۔ گانے کا ٹائٹل SYL کا مطلب ستلج جمنا لنک نہر کا معاملہ ہے، جس پر انڈین پنجاب کے لوگ اپنا حق مانگتے ہیں۔ سدھو موسے والے کے نئے گانے کے حوالے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ، ٹویٹر اور YouTube پر ان کے مداحوں انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ترکی اور مصر کے شہروں میں سونامی کا خطرہ، اقوام متحدہ کی وارننگ جاری۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ بحیرہ روم کے نزدیک اور اس کے ارد گرد شہروں کو سونامی کے خطرے کا سامنا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے کا کہنا ہے کہ اس بات کے 100% مواقع ہیں کہ آئندہ 30 برس میں ان شہروں میں 1 میٹر بلند سمندری لہریں ٹکرائے گی۔ مزید کہا گیا کہ سطح سمندر بلند ہونے سے خطرہ بڑھ رہا ہے۔ بحیرہ قیانوس اور بحیرہ ہند کے گرد ممالک اس خطرے سے آگاہ ہیں۔ 2018 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق سطح سمندر کے مسلسل بلند ہونے سے سونامی کا خطرہ بڑھتا ہے، کیونکہ اس سے لہروں کو دور تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ یونیسکو کا کہنا ہے کہ مصر میں سکندریہ اور ترکی کے شہر استنبول سمیت 5 شہروں کو خطرے کا سامنا ہے۔ یونیسکو کے سونامی کے ماہر کا کہنا ہے کہ 2004 اور 2011 کے سونامی ہمارے لیے وارننگ تھی، جس میں 2.5 لاکھ کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ ہم نے 2004 سے اب تک کافی کام کیا اور اب ہم محفوظ ہیں۔ استنبول، سکندریہ اور بحیرہ روم کے دیگر شہروں میں حکام سونامی کے حوالے سے تیاریاں کرنے کی پالیسیز بنا رہے ہیں، جس میں انخلاء کی تکنیک بھی شامل ہے۔ یورپ میں بڑھتی مہنگائی۔ جرمنی نے کہا کہ روس کی جانب سے گیس کی سپلائی میں کی جانے والی کمی کو دیکھتے ہوئے ملک کے ایمرجنسی گیس پلان کا الرٹ لیول بڑھایا جا سکتا ہے۔ خبر رسائی ادارے AFP کے مطابق جرمنی کے وزیر معیشت نے صحافیوں کو بتایا کہ جرمنی میں اس وقت گیس قلت کی شکار ایشیا میں سے ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین میں شامل ممالک کے معاشی ترقی میں جون کے مہینے میں شدید گراوٹ دیکھی گئی۔ جمعرات کے روز سامنے آنے والے سروے کے نتائج کے مطابق بڑھتی ہوئی قیمتوں نے کورونا وبا کے بعد معمول پر آنے والی معیشت کو ایک بار پھر بڑے چیلنج سے دوچار کر دیا۔ عمان کی یونیورسٹی میں طلباء کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اردن کے دارالحکومت عمان کی ایک یونیورسٹی میں خاتون طلباء کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق عمان کی پبلک سیکورٹی ڈائریکٹر نے جاری بیان میں کہا کہ جمعرات کو پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر طلباء کو متعدد گولیاں ماری گئی، جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ طلباء کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا، تاہم بعد میں وہ دم توڑ گئی۔ سیکورٹی ڈائریکٹریٹ کے مطابق ملزم کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تحقیق کا آغاز کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والی طلباء کے بھائی نے بتایا کہ ملزم کا تعلق ان کے خاندان سے ہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین کچھ اہم خبریں۔ مزید اسی طرح پاکستان سمیت عرب دنیا کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہر وقت اور بر وقت ملتا رہے۔ آپ سب دوستوں کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔